بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے 3 ادوار میں تقسیم کیا تھا۔ ان میں پہلا ولادت سے بعثت تک، دوسرا بعثت سے ہجرت تک، اور تیسرا ہجرت سے وصال تک۔ ولادت سے بعثت تک یہ حصہ ہمارا مکمل ہو چکا، اور بعثت سے ہجرت تک کا سلسلہ شروع ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ بعثت سے ہجرت تک ہم نے مختلف ادوار میں بعثت کے پہلے 3 سال کے اہم واقعات، اسی طرح چوتھے سال کے، 5ویں سال، 6 سال، 7ویں سال اور 8ویں سال کے اہم واقعات پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے یہ بعثت کے 10ویں سال، 11ویں سال، 12ویں سال اور 13ویں سال کے اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تو بعثت کے 10ویں سال سوشل بائیکاٹ کا خاتمہ ہوا۔ سوشل بائیکاٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بعثت کے 7ویں سال شروع ہوا، جب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان وہ دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں، اور حبشہ کے موقع پر جو انہوں نے اپنے سفیر بھیجے تھے ان کی سفارت بھی ان کو کام نہ آئی، اور ان کے سفیر خالی ہاتھ واپس آئے۔ تو بنو ہاشم سے قریش نے مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا، وہ ہم تفصیل سے پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ جو بائیکاٹ تھا یہ 3 سال کے عرصے تک رہا۔ 7ویں سال، 8ویں سال، 9ویں سال اور 10ویں سال میں اس کا خاتمہ ہوا۔ ان 3 سالوں میں ایسا ہوا کہ جو لوگ بنو ہاشم کے محصور تھے شعب ابی طالب میں، ان کے جو عزیز و اقارب جو اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں تھے، ان میں بعض ایسے تھے کہ جن کو یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ محصور ہیں اور ہم آزاد گھوم رہے ہیں، ہم ہر چیز کھا رہے ہیں، ہم ہر چیز پی رہے ہیں، ہم نکاح بھی کر رہے ہیں، تو انہیں یہ تکلیف ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ چھپ کے اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرتے تھے، رات کے وقت وہاں غلہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس طرح کے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ بعثت کے 10ویں سال یہ واقعہ ہوا کہ چند اہم لوگ وہ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلے ہشام بن عامر تھے۔ ان کو یہ خیال گزرا، انہوں نے کہا کہ ہم تو کھائیں پئیں اور ہمارے اقارب جو ہیں، ہمارے رشتہ دار، وہ دانہ دانہ کو ترسیں۔ انہوں نے اپنے خیال کا اظہار زہیر بن امیہ سے کیا، اور انہوں نے پھر اسی طرح مطعم بن عدی سے، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ آدمی ملائے اور ملا کر یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کے اگر اپنے رشتہ دار، اس کے اپنے ماموں کے لوگ، اس کے ننیال کے لوگ وہ اس طرح محصور ہوتے تو وہ کبھی بھی کسی عہد کی پرواہ نہ کرتا، کسی عہد نامے کی، تو ہم اس عہد نامے کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ان میں جو زہیر بن امیہ تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی کے بیٹے تھے اور عبد المطلب کے نواسے تھے، یعنی عاتقہ بنت عبد المطلب ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صبح میں بات شروع کروں گا۔ اب صبح ایسا ہوا معاملہ کہ جب یہ سارے جمع ہوئے، ابو جہل بھی تھا، تو انہوں نے یہ کہا، زہیر بن امیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تو کھائیں پئیں، نکاح کریں اور ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ تکلیف میں رہیں۔ تو جب زہیر بن امیہ نے یہ بات کہی تو ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ زہیر، بات یہ ہے کہ یہ ایسا معاہدہ ہے جو ہو چکا ہے، اس کو تم نہیں اس کی مخالفت کر سکتے۔ تو زہیر نے کہا کہ ہم اس معاہدہ جس وقت یہ ہو رہا تھا اس وقت بھی اس کے حق میں نہیں تھے۔ چنانچہ زہیر کی حمایت میں ہشام بھی کھڑے ہو گئے، مطعم بھی کھڑے ہو گئے، ابو البختری بھی اور زمع بھی۔ جب یہ 4-5 لوگ اس طرح کھڑے ہو گئے تو ابو جہل کہنے لگا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ رات کا معاملہ ہے، یعنی رات کو ان کے درمیان میں طے ہوا ہے اور ابھی جو ہے یہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ، جو وہ معاہدہ ہوا تھا اور اس کے شروع میں جو لفظ لکھا ہوا تھا، جو اس وقت کا عام دستور تھا کہ کوئی بھی معاہدہ ہونے سے پہلے بسمک اللہم لکھا جاتا ہے، تو اللہ کے اس نام کے علاوہ باقی سارا معاہدہ دیمک کھا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ابو طالب کو بتا دی۔ ابو طالب نے ابو جہل سے یہ کہا کہ دیکھو، میرے بھتیجے نے مجھے ایک خبر دی ہے،
اور اس طرف سے یہ کچھ لوگ تھے جو اس معاہدے کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ تو ابو طالب نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اگر جو خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے وہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں، اگر وہ سچی ہو تو پھر تم اپنے اس ظلم سے باز آ جانا، اور اگر وہ جھوٹی نکلی تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور پھر تم جو چاہے اس کے ساتھ کرنا، یعنی قتل کرنا۔ تو قریش جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ انہیں الیاذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب نے ان کو یہ خبر دی کہ وہ جو معاہدہ تھا اسے جو ہے اس کے صرف پہلا حصہ بسمک اللہم، اس کے علاوہ باقی سارا دیمک کھا گیا۔ جب اس معاہدے کو لایا گیا تو واقعی ایسا تھا، وہ شرمسار ہوئے، شرمندگی ہوئی انہیں۔ بہرحال یہ معاہدہ پھر سوشل بائیکاٹ ختم ہوا۔ تو اس طرح 3 سال تک کا یہ عرصہ رہا جو انتہائی مشقت کا زمانہ تھا، اور یہ ختم ہوا۔ یہ جب سوشل بائیکاٹ ختم ہوا تو یہ جو 10واں سال ہے بعثت کا، اسے عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ عام عربی میں کہتے ہیں سال کو، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، یعنی غم کا سال۔ وجہ یہ کہ اس سال میں 2 ایسے اہم واقعات ہوئے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے۔ وہ 2 واقعات کیا تھے جس کی وجہ سے اس سال کو حزن کا سال کہا جاتا تھا، یعنی غم کا سال؟ جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا تو اس کے کچھ ہی دن کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ ابو طالب جب فوت ہونے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، تاکہ میں کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ ابو طالب نے ارادہ کیا کہ وہ کلمہ پڑھیں، تو قریش کے جو دوسرے دیگر مشرک سردار وہاں تھے انہوں نے کہا کہ تم اب جو ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہو، یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے۔ تو ابو طالب نے اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا کہ اگر اب میں نے کلمہ پڑھا تو لوگ کہیں گے ابو طالب نے موت کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک کہتے رہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں پڑھ لیں، تاکہ کل کو میں آپ کے لیے شفاعت بھی کر سکوں۔ جب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ وفات ان کی ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرک لوگوں کے لیے استغفار کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور دفاع کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر موقع پہ تسلی دیتی تھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 2 قریبی جو لوگ تھے یہ فوت ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کا سال کہا کہ اس سال مجھ پر بہت بڑے بڑے غم آئے ہیں۔ اس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاملہ یہ کیا کہ طائف کا سفر کیا، اور اس سفر سے بھی قبل اسی سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نکاح کیا، اور وہ حضرت سودا سے کیا۔ یہ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوسرا نکاح ہوا وہ بعثت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوا، اور یہ انشاءاللہ العزیز جب ہم آگے چاہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں پر گفتگو کریں گے تو وہاں یہ چیز کام دے گی، اس لیے اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں کفار بہت زیادہ مخالفت پر ہیں اور انہوں نے وہ جو ظلم کی انتہا کر دی، اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا کہ حبشہ کے موقع پر جو ہجرت ہوئی ہے اور وہاں پر جو مسلمان نکلے ہیں مکہ سے باہر گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر اسلام کو پھیلایا، اور اسلام کے پھیلنے کے زیادہ امکانات ہیں کہ مکہ سے باہر نکل کر بھی دعوت دی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا ارادہ کیا۔ طائف کا جو علاقہ تھا یہاں اہل مکہ کی رشتہ داریاں بھی تھیں، اور یہ سرسبز علاقہ تھا، اہل مکہ کی یہاں جائیدادیں بھی تھیں، رشتہ دار بھی تھے، حتیٰ کہ یہ جو طائف کا علاقہ ہے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموؤں کا علاقہ کہا جاتا تھا، اور اہل مکہ جو تھے وہ موسم گرما کے لیے یہاں طائف میں آ جایا کرتے تھے اور یہاں پر گزار کے جایا کرتے تھے۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انتخاب اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہاں پر سرسبز و شاداب ہیں اور لوگ یہاں پر اچھے متمول قسم کے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاقے کا انتخاب اس لیے کیا کہ مکہ کے باہر اب وہ اپنے دعوت کو پھیلا رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ چونکہ یہاں پر جان پہچان والے لوگ بھی ہیں تو یہاں سے پھر شروع کرتے ہیں۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا ارادہ کیا
تو آپ کے ساتھ آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کو لے کر مکہ سے طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ یہ مکہ مکرمہ سے مزدلفہ کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ یہاں پر طائف تک پہنچے۔ طائف کا جو سفر ہے، یہ پورا جو سفر ہوا، اس کو یہاں اس تصویر سے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں پہنچے تو طائف کے جو 3 سردار تھے اور یہ تینوں بھائی تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر 3 سرداروں کو سب سے پہلے دعوت دی، جن میں تینوں بھائی تھے، اور ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے کلام ہی نہ کروں گا، کیونکہ اگر واقعی میں اللہ نے تجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ اس سے جو دوسرا تھا اس نے اس سے بھی سخت الفاظ کہے، اور اس نے کہا کہ اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا جو اپنی پیغمبری تمہیں دے۔ بہرحال انہوں نے سخت طریقے پہ رد کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے اٹھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو، جو تم نے رد کیا سو کیا، لیکن اس بات کو جو ہمارے درمیان یہاں ہوئی ہے بس یہیں تک رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں سے اٹھے اور اٹھ کر دوسرے سرداروں کے پاس چلے گئے، اور 10 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر گزارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 10 دن گزارے، دوسرے سرداروں کو دعوت دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو دعوت دی اس میں یہی تھی کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، ہماری مدد کرو اسلام کو پھیلانے میں۔ یہ لوگ بجائے اس کے کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار کرتے، انہوں نے یہ کیا کہ طائف کے جو اوباش لڑکے تھے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ورغلایا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرنے لگے اس کی دونوں طرف ایک پوری لائن لگ گئی، دونوں طرف، اور وہ لڑکے کھڑے ہو کے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے لگے، اور پھر انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھال بنتے رہے کہ جو بھی پتھر آئے وہ ان کو لگے، اس سے ان کا سر زخمی ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ اور پھر جب دیکھا حضرت زید بن حارثہ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہو رہے ہیں اور یہ لوگ رک ہی نہیں رہے اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اسی طرح گالیاں دیتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، تانے دیتے ہوئے اور پتھر مارتے ہوئے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، اور یہاں سے یا دیکھیں یہاں قریب میں ایک باغ تھا، اس باغ میں آگے یہ جو باغ تھا یہ عتبہ اور شیبہ، یہ 2 بھائی تھے، ان کا یہ باغ تھا۔ یہ خود چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن چونکہ تھے مشرک اور سخت دشمن تھے، ان کے باغ میں آ کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے، سائے کے نیچے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اتارا تاکہ کچھ سانس لے سکیں، تو یہاں سے وہ اوباش لڑکے تو واپس ہو گئے۔ ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھ کر عتبہ اور شیبہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ حالت دیکھی تو ان کے جو رشتہ داری جو ان کے تھی، اور ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں ہیں اور ہمارا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، لیکن چونکہ مذہب کی اختلاف کی وجہ سے وہ لوگ سخت دل بھی تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ یہاں جو ان کے ہاں عیسائی کام کرتا تھا، غلام تھا جو باغ کو دیکھتا تھا، باغبانی کرتا تھا، اس کا نام تھا عداس، تو اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور یہ کچھ کھجور کے گچھے ہیں اور انگور ہے، یہ ان کو دو، اور ان کو کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ ہے کہ تم اسے واپس نہ کرنا۔ اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشہور دعا بھی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میں جو اپنا گلہ کرتا ہوں وہ تجھ ہی سے کرتا ہوں، جو تجھ ہی تیرے سامنے ہی اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کن لوگوں کے ہاتھوں میں بھیج دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو نبی کی اہمیت نہیں جانتے، لیکن یا اللہ اگر میری ان ساری تکالیف کے باوجود تو راضی ہے تو یا اللہ میں راضی ہوں۔ اور اس کو ہی دعائے مستضعفین بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مستضعف آدمی، مستضعف کہتے ہیں کہ جو ضعیف ہو، تو یہاں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ دعا مانگی تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کئی ایسی صفات تھیں جن کی وجہ سے دعا فوراً قبول ہو جائے۔ سب سے بڑی صفت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی ہیں اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسری صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں، عام امتی سفر میں ہو تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تیسری صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم تھے، عام امتی جو ہے وہ مظلوم ہو تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی، مسافر بھی اور مظلوم بھی اس وقت میں وہ دعا کر رہے ہیں تو وہ کیسے قبول نہ ہوتی؟ اس کا اثر آگے جا کر ظاہر ہوا۔ بہرحال ایسا ہوا کہ جب عداس جو تھا، یہ عداس نام تھا اس کا، جو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں ایک عیسائی کام کرتا تھا، تو وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ لے کر گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے طائف میں ایسا تو کلام کوئی بھی نہیں کہتا، آپ نے یہ کہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں سے ہو؟ اس نے اپنا علاقہ بتایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تم جس علاقے سے ہو وہاں تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا آپ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو عداس جو تھا یہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو چوما اور سر کو بوسہ دیا۔ جب واپس آیا عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ تم اس کو چوم کیوں رہے تھے؟ تو عداس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے، ایسی بات جانتا ہے جو یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ تو خیر عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ دیکھو تم اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دے۔ بہرحال یہاں سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، یہ قرن منازل کی جگہ ہے، یہاں پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آگے، اور وہ جو دعا مانگی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح تڑپ کر، تو حضرت جبرائیل آئے اور پیشکش کی یا رسول اللہ کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیج دیا، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو یہ جو طائف اور مکہ کے درمیان میں دو پہاڑ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ حکم دیں تو ان کو ملا دے گا، اور یہ طائف اور یہ لوگ بالکل یہاں پر مر جائیں گے اور کچلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہ یہ پیشکش سنی تو پہاڑوں کے فرشتے نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ جیسے بھی حکم فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن ان کی نسلوں میں مسلمان ہونے کی مجھے امید ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور ان کی ایمان کی امید پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو ایمان لے آئیں اور جو اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی دیں۔ بہرحال یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے دوبارہ مکہ کی طرف، اور اس مقام پر آئے، یہ ہے نخلا کا مقام۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن قیام کیا، اور یہاں پر ہی ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو، کچھ جنات ایسے تھے جو بہت دور دراز کا ایک علاقہ تھا نصیبین کا، وہاں سے وہ سفر کر کے آ رہے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اس علاقے سے سفر بھی انہوں نے اس لیے کیا کہ جنات نے یہ جان لیا تھا کہ یہ آخری نبی کا زمانہ ہے اور آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، تو وہ اس آخری نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، لیکن اس موقع پر جب وہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت کی، انہوں نے وہ قرآن کریم کی تلاوت سنی اور اپنے مقام پہ جا کر لوگوں کو بتا دیا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنات نے قرآن کریم سنا۔ یہاں سے نخلا سے نکل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راہ میں آئے اور یہاں پہ رک کے، یہاں اس لیے رک کے کہ مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے اب آپ سوچ رہے تھے چونکہ ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو کس کی پناہ حاصل کی جائے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کچھ لوگوں کو ان کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو اور میں یہاں پر آؤں۔ پناہ کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ امان، اس کو امان بھی کہتے ہیں اور پناہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عرب کا کوئی باشندہ اگر کسی کو امان دے دے یا پناہ دے دے تو دوسرے لوگ اس کو پھر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ہمارے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویزے کی شکل ہے یہ اسی امان یا پناہ کی ایک ترقی یافتہ شکل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی جس آدمی کے پاس جس ملک کا ویزا ہو تو وہ آسانی سے وہاں پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پر وہ مامون ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اخنس ایک سردار تھا، اس کو کہا، اسی طرح سہیل کو کہا کہ مجھے امان دو، پناہ دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر مطعم بن عدی، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، امان چاہی،
تو یہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹوں کو تیار کیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ تم پہن لو، ہتھیار پہن لو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میں نے آپ کو پناہ دی۔ مکہ مکرمہ میں یعنی بیت اللہ شریف میں آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ اس دوران یہ لوگ کھڑے ہوئے اور مطلب بن عدی نے اعلان کیا کہ لوگوں سن لو، میں نے محمد کو امان دے دی ہے، پناہ دے دی ہے، اب اس میں سے اب ان کو کوئی آدمی بھی نہ چھیڑے۔ تو ابو جہل وہاں پہ کھڑا تھا، تو ابو جہل نے یہ کہا کہ مطلب تم نے پناہ دی ہے یا محمد کے دین کو بھی تسلیم کر لیا ہے؟ تو مطلب نے کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، امان دی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی، لہٰذا ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طائف کا یہ سفر مکمل ہوا۔ یہ مکمل سفر جو ہے طائف شہر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 دن گزرے، اور مکمل سفر جو ہے وہ 1 مہینے کا تھا، اور اس 1 مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے خادم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جو تصویر ہے یہ عتبہ اور شیبہ کے باغ کی ہے۔ یہ باغ آج بھی موجود ہے، یہ اس شکل میں موجود ہے۔ بعثت کے 11ویں سال جو واقعہ پیش آیا وہ آیا تھا معراج کا۔ معراج کا واقعہ کیا تھا کہ دیکھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ہو چکے، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ بھی ہو چکا، طائف میں بھی بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ گئیں، اور یہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا میں جن سے تسلی ہوا کرتی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے انہیں معراج کا سفر کروایا۔ معراج کا سفر جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، اور وہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا اور آسمانوں کی سیر کروائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے۔ اس واقعہ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور ایک کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا، ان کی کیا تفصیل ہے کہ مکہ سے جو مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے اوپر کا جو سفر ہے عرش معلیٰ تک کا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ جو مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے اس کے لیے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی صراحت آیت ہے سورہ اسراء کی، اسی نام سے سورت بھی ہے 15ویں پارے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اسراء اور معراج میں فرق ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے جو اسراء ہوا وہ یہاں سے دیکھیں، مکہ مکرمہ سے یثرب سے ہوتے ہوئے، جو اس وقت یثرب تھا مدینہ منورہ، یہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی تھی کہ یہ باغات تھے کچھ اس کے کھجوروں کے، اور وہ دکھائی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیسے کیا تھا، یہ براق پر کیا تھا، اور اس کی تفصیل یہ ہے مختصراً تفصیل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اور اس دوران یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، انہوں نے وضو کیا۔ اسی موقع پر حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر بھی کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سواری تھی جسے براق کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں ہی اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس براق سواری پر سوار ہوئے اور سفر شروع ہوا۔ تو مکہ مکرمہ سے یثرب مطلب یہ علاقہ نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ آپ یہاں ہجرت کریں گے، اور یہ صرف اس طرح دکھایا گیا تھا کہ یہ نخلستان ہے۔ نخلستان کہتے ہیں جہاں کھجوروں کے درخت ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس تک سفر کیا۔ بیت المقدس کے درمیان میں کوہ طور پر بھی آپ اترے، اور کوہ طور پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ بیت المقدس میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو وہاں پر آپ نے براق کو باندھا، اور پھر وہاں جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آنا شروع ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت جبرائیل امین نے اذان کہی، اور سارے انتظار میں تھے کہ امامت کون کروائے گا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، امامت کروائی، تحیۃ المسجد۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امامت کروائی تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ نے امامت کن کو کروائی؟ میں نہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ تمام انبیاء کرام ہیں۔ اچھا، اس موقع پر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے بھی آئے اور انہوں نے بھی نماز پڑھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں تمام انبیاء نے، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو فرشتے آئے انہوں نے بھی پوچھا کہ جبرائیل امین سے کہ یہ کون ہے، تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ان کا بلاوا آیا ہے، یعنی آسمان پہ ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رخصت ہوئے اور آگے کا سفر شروع ہوا، پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور پھر وہاں آگے ایک مقام ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے۔ اس درخت پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے مجھے بھی اجازت نہیں ہے یہاں تک، کیونکہ اگر یہاں سے میں آگے گیا تو میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آگے کا سفر کیسا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یہیں تک کا حکم تھا، آگے کا سفر آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں سے آگے کا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس کی تفصیل نہیں ہے امت کے پاس، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ایک راز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی موقع پر 50 نمازوں کا پہلے اولاً 50 نمازوں کا تحفہ ملا، اور جب وہ لے کر آ رہے تھے تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ زیادہ ہیں۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ پھر بار بار کم کرتے 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 5 رہ گئیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ ان 5 پر جو پڑے گا 5 اس کو ثواب بہرحال 50 کا ہی ملے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے اپنے گھر میں تو دیکھا کہ جس طرح وضو کا پانی بہہ رہا تھا اور دروازے کی کنڈی جس طرح ہل رہی تھی وہ اسی طرح ہل رہی تھی، اور وہ وضو کا پانی اسی طرح بہہ رہا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو روک لیا تھا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا، اور یہ 11ویں سال میں ہوا، اسے معراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ منا کا جو موقع تھا، اس موقع پر جو آتے تھے باہر سے لوگ حج کے موقع پر، وہ لوگ آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے تھے، اور دعوت کے دوران قریش بھی وہاں پہ گھومتے تھے، اور ابو لہب کا خاص طور پہ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے جاتے تو وہ پیچھے مٹی اچھالتے ہوئے جاتا اور کہتا کہ ان کی بات نہ سنو، اعوذ باللہ، کہ یہ جادوگر ہیں اور اس طرح ہیں، یعنی لوگوں کو بیدار کرتا کہ وہ آپ کی بات نہ سنتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ایک دفعہ دعوت دے کے آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خزرج کے چند لوگ، اچھا ایک بڑے مجمع کو دعوت دے کر آ رہے تھے، دیکھا چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چند لوگ ہیں، آپ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ قبیلہ خزرج کے لوگ مدینہ منورہ، یعنی اس وقت کا جو یثرب تھا وہاں پر 2 مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو یہ وہاں کے لوگ تھے۔ وہاں ان کا جو واسطہ پڑتا تھا، وہاں پر یہودی آباد تھے، یہودیوں سے بھی ہوتا تھا، اور یہودی ان پر اکثر اس بات سے رعب ڈالا کرتے تھے کہ دیکھو ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور وہ جو نبی ہوگا جب وہ آئے گا تو وہ ہم میں سے ہوگا، چونکہ جتنے انبیاء آئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا باقی جس طرح نبی آئے ہیں تو آخری نبی بھی ہم ہی میں سے ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے جب وہ آئیں گے تو پھر دنیا پہ ان کا غلبہ ہوگا تو پھر ہمارا بھی غلبہ ہوگا، تو وہ اوس اور خزرج پہ ایک قسم کا رعب ڈالا کرتے تھے اور ان پر اترایا کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور ہم ان کی اتباع کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خزرج کے قبیلے کے ان لوگوں کو دعوت دی تو یہ فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی آخری نبی ہیں، کیونکہ یہود ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ آخری نبی کا زمانہ ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی، اور یہ 6 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا، جن میں اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ
رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اسلام ان کے دل میں گھر گھر گیا۔ ان کے دل میں اسلام ایسا بسا کہ یہ جب مدینہ منورہ میں دوبارہ گئے وہاں پر، تو انہوں نے جس جگہ بیٹھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے، جس مجلس میں ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہ ہو۔ اگلے سال پھر 12 لوگ جو ہیں وہ آئے، اور 12ویں سال حج کے موقع پر۔ اس سال جو اہم واقعہ ہوا وہ بیعت عقبہ اولیٰ کا ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے بیعت عقبہ اولیٰ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، بیعت تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا کسی چیز کے بدلے میں، اور اس کے ہاتھ پر اس کی بات کو تسلیم کر لینا۔ عقبہ جو ہے عقبہ یہ گھاٹی کو کہا جاتا ہے، اور یہ کون سی گھاٹی تھی؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، یہ مینا کا علاقہ ہے، پورا مینا کا، اور اس کی یہاں ایک پہلو میں ایک گھاٹی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی چاہی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہاں پر اس گھاٹی کے پاس ہم ملیں گے، یہاں پر ملاقات ہوگی۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسی طرح تم غلط کاموں سے توبہ کرو، تہمت نہیں لگانا، زنا نہیں کرنا، اس طرح کی ساری چیزیں، اور اسلام کے لیے اپنی جان مال قربان کرنی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے وعدہ کیا۔ یہ جو 12 لوگ تھے، ان میں 7 لوگ تو نئے تھے، اور 5 لوگ وہی جو تھے جو پچھلے سال 6 تھے، ان میں سے 5 لوگ تھے۔ ایک صحابی ان میں سے وہ اس سال نہیں آئے تھے۔ ان 12 افراد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی۔ جب یہ واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہاں مدینہ میں آپ کو بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ بھیج دیا کہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اسلام کی تعلیمات اتنی پھیلائیں کہ 1 سال کے بعد ہی، جب ہم آگے پڑھیں گے 13ویں سال میں جب بیعت ہوئی دوسری، تو اس میں 80 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے۔ بہرحال جب مدینہ منورہ میں جو یثرب تھا جو مقام، یہاں ایسا ہوا کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب بن عمیر کی مجلس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، اور وہ وہاں پر ایمان لے کر آئے۔ ان کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے ایمان لانے سے ان کی پوری قوم جو ہے وہ ایمان لے کر آئی۔ صرف ان کی قوم میں سے ایک شخص تھا، اسیرم اس کا نام تھا، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن وہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ کے انصار صحابی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان بھی ایک دن جمع ہوں، اور انہوں نے اس جمع کے دن کو جمعہ کا نام دیا۔ اگرچہ اس وقت یہ دن کسی اور نام سے منسوب ہوتا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پر جمعے کے دن کہا کہ مسلمان جمع ہوں اور مل کر عبادت کریں۔ یہاں ایسا ہوا کہ یہ جمع ہوئے اور انہوں نے نماز ادا کی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اجتہاد کی، یعنی یہ ان کے پاس کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا، ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا کہ جس طرح یہود جمع ہوتے ہیں تو مسلمان بھی جمع ہوں اور جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر یہ حکم نازل کیا کہ اس دن اور یوم الجمعہ، اسی دن کو جمعے کا نام، وہی نام جو انصار صحابہ نے دیا تھا، اسی نام کو برقرار رکھا اور اس دن کی نماز کو لازم قرار دیا۔ اگلے سال ایسا ہوا جو 13واں سال تھا کہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ اس سال یہ ہوا کہ مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے ان کی تعداد، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ
87 یعنی 87 تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 75 75 تھی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کی تعداد 88 تک تھی۔ اصل میں یہ اختلاف جو تھا وہ اس وجہ سے ہوا کہ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو پچھلے سال آئے تھے، ان لوگوں کو جنہوں نے شمار کیا تو انہوں نے 80 سے زیادہ تعداد بتائی، اور جنہوں نے ان کو شمار نہیں کیا تو انہوں نے 80 سے کم اس کی تعداد بتائی۔ بہرحال 80 کے لگ بھگ یہ حضرات تھے جو اس سال آئے تھے حج کے موقع پر۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اسی مقام پر جس مقام پر مینا میں جو ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ رات کے وقت ہم ملیں گے، تو یہ حضرات وہاں پر آ گئے۔ اس وقت ساتھ میں حضرت عباس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع وہ کرتے تھے، وہ بھی ساتھ آئے، اور انہوں نے آ کر بات شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تم لوگوں نے بیعت کی ہے، کرنے کے لیے آئے ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن محمد جو ہیں ہمارے علاقے میں بہت عزت والے ہیں، اور اگرچہ یہاں پر لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے لیکن ہم یہاں پر ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، اگر تو یہ تمہارے ساتھ جاتے ہیں تو اس شرط پر جا سکتے ہیں کہ تم ان کا ہر حال میں دفاع کرو گے، اور آخر تک ان کا جو ہے مرتے دم تک ان کا دفاع کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو انصار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، ہم اپنے مال کو بھی قربان کر دیں گے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھیوں کو پناہ دو، اور ان کا اسی طرح خیال رکھو جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہو، اور اپنی جان اور اپنے مال سے پیچھے مت ہٹو، اور اسلام کے لیے یہ وقف کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ تو انصار صحابہ بڑے جوش میں آئے اور خوشی سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس یہ سودا پکا ہوا کہ ہم اپنی جان اور مال جو ہیں وہ اللہ کے راستے پہ قربان کریں گے، اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، اور یہ ایسا سودا ہے کہ نہ تو ہم اس کو کبھی کسی بھی طرح مر بھی جائیں پھر بھی ہم اسے جو ہے تو فسخ نہیں کریں گے، یعنی ختم نہیں کریں گے، اور نہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ اسی وجہ سے انصار کے جو با سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنے انصار کی اس بیعت کو پکا کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جو تم بیعت کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی جانیں ان کی حفاظت پہ لگانی ہے، اور تم نے پورے قریش سے اور عرب سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر تم لڑ سکو اور قربانیاں دے سکو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بیعت کرو، اور اگر کسی نے پیچھے ہٹنا ہے تو وہ ابھی سے ہی پیچھے ہٹ جائے۔ تو ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم نے پیچھے ہٹنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم پیچھے کسی صورت میں بھی نہیں ہٹیں گے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ آیت بھی نازل فرمائی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے جو سودا کیا یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی مال اور جان کے بدلے میں انہوں نے جنت خرید لی۔ اس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ، یہ بعثت کی اس دورانیے کا اور اسلام کے اس پھیلنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیعت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ہجرت کا بھی حکم دیا۔ بہرحال یہ لوگ جب واپس گئے تو کفار جو تھے ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہے ان کی اس طرح یثرب سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہ جو یثرب میں جو لوگ یثرب سے آئے تھے ان میں مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مشرک تھے ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی ہے رات کو، چونکہ ان مشرکین کو تو نہیں پتہ تھا کہ مسلمانوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزشتہ رات ملاقات ہوئی ہے، تو خفیہ ملاقات تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا۔ بہرحال جب یہ لوگ واپس ہو گئے بعد میں قریش کو تصدیق ہو گئی کہ ان کی واقعتاً یہاں پر ملاقات ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کچھ نقیب مقرر کیے تھے۔ نقیب کہتے ہیں نگران کو، یعنی یہ چونکہ 80 سے اوپر لوگ تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں کچھ نگران مقرر کیے اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اپنے قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ لیکن اس موقع پہ حضرت جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، وہ جس کی طرف اشارہ کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نقیب بنا لیتے تھے،
قوم کا نگران بنا لیتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت بھی کی کہ دیکھیں میں تم میں سے کچھ نقیب بنانے لگا ہوں، لیکن یہ نقیب بنانا یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، لہذا جس کی طرف اشارہ ہوگا میں اس کو نقیب بناؤں گا۔ تو یہ 12 حضرات تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کے اندر نقیب بنایا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں، ہجرت شروع کر دیں۔ مسلمانوں نے ہجرت شروع کی، قریش مکہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ یہیں رہیں اور ہم ان پہ اپنا ظلم و ستم جاری رکھ سکیں۔ تو مسلمان مختلف انداز سے انہوں نے ہجرت کی، بڑے مظالم ہوئے۔ ایک مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ ابو سلمہ جو ایک صحابی تھے، اور سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا، اور ام سلمہ یعنی جو ان کی والدہ تھیں، یہ جب ہجرت کرنے کے لیے گئے تو ان کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، اور جب جمع ہوئے تو انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم خود جانا جاؤ تو جا سکتے ہو۔ ابو سلمہ اکیلے ہی چلے گئے، اور وہ جو بچہ تھا، ان کا جو اولاد تھا، ان کو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے۔ حضرت ام سلمہ 1 سال تک وہاں پر تنہا رہیں، بچہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، بڑا انہوں نے مشقت کا وقت گزارا۔ 1 سال کے بعد پھر ان کو وہ بچہ بھی واپس ہوا، اور پھر وہ ام سلمہ تنہا جو ہیں وہ مدینہ کے لیے نکلی، اور درمیان میں ان کو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نہیں ہے جو مشہور خلفائے راشدین میں سے دوسرے حضرت عثمان، وہ انہیں ملے اور انہوں نے ان کو مدینہ پہنچایا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہجرت کا جو موقع تھا یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی علاقے کو چھوڑ کر، اپنی جان قربان کر کے خطرے میں ڈال کے جاتے تھے، کیونکہ قریش کو پتہ چلتا ہے جو آدمی بھی ہجرت کر رہا ہے وہ اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالتے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، لیکن آپ نے جو ہجرت کی وہ سرعام کی، باقی حضرات خفیہ ہجرت بھی کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جو 20 تک تھے، 20 کے قریب لگ بھگ اتنے لوگ تھے، انہوں نے ہجرت کی، تو سرعام اعلان کرتے ہوئے ہجرت کی۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کافی سارے چلے بھی گئے، تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب سارے نکل کے جا رہے ہیں تو محمد عربی بھی تو یہاں سے جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دار الندوہ کا جو مقام تھا وہاں پر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ یہ دار الندوہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے، یہ بیت اللہ اور اس کے عقب میں اس طرف یہ دار الندوہ ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں سارے قریش کے سردار جمع ہوئے۔ اس میٹنگ میں ابلیس جو تھا، شیطان، یہ ایک بوڑھے کی شکل میں دروازے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں، میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں، تم مجھے اندر شامل کرو، تمہاری باتیں سنوں گا۔ تو یہ شامل ہو گئے، تو ایک آدمی نے مشورہ دیا، یہ سارے کیوں شامل ہوئے تھے کہ کیا کرنا چاہیے محمد عربی کا۔ تو ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، ان کو زندان میں قید کر دیتے ہیں اور یہ وہیں پر جو ہے نا اپنی موت خود ہی معاذ اللہ مر جائیں گے۔ تو ابلیس نے جو انسانی شکل میں تھا یہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں کرو، اگر ایسا کرو گے ان کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا تو وہ تم پر آ کر حملہ کر دیں گے اور انہیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جانے دیتے ہیں، جہاں یہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر اس ابلیس نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، تم جانتے ہو کہ ان کی زبان میں کتنا جادو ہے اور لوگ ان کے کتنے دیوانے ہو جاتے ہیں، تو یہ اگر کسی علاقے میں گئے، وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آ کر تمہارے اوپر حملہ کر دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اتنے میں ابو جہل بولا، اس نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی جمع ہو اور جمع ہو کر وہ محمد کو قتل کر دے، سارے مل کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو جب سارے قبائل مل کر ہر آدمی ان میں سے جمع ہو کر قتل کرے گا تو پھر عبد مناف جو ہیں وہ اتنے زیادہ لوگوں سے تو نہیں لڑ سکیں گے، لہٰذا ان کو معاملہ جو ہے وہ دیت پہ ختم کرنا پڑے گا۔ دیت مطلب یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں وہ کیا کر لیتے تھے کہ کچھ مال لے کر صلح صفائی کر لیتے تھے، تو ان کا دیت پہ پھر صلح ہو جائے گی۔ تو ابلیس کہنے لگا رائے تو بس یہی ہے، چنانچہ وہی لوگ سارے جمع ہو گئے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ ادھر یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو گیا کہ آپ ہجرت کریں۔ ان کی یہ مجلس ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور ان سے جا کے کہا کہ آپ تیار ہوں
ہمیں ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ ساتھ میں بھی ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی ساتھ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں کئی عرصے سے لے رکھی تھیں، وہ لیں اور کہا یا رسول اللہ 1 اونٹنی جو چاہیں آپ رکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شرط پہ رکھوں گا کہ یہ مجھے بیچ دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نبی علیہ السلام کو بیچ دی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا شبہ یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی ساری مال و دولت نبی علیہ السلام پر لوٹا دیا، لیکن اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ان سے یہ مفت نہیں لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت ایمان کے بعد دوسری بڑی عبادت تھی۔ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ عبادت اس میں کوئی اور میرے ساتھ شامل شریک نہ ہو، میں اپنے خرچے پر یہ عبادت کروں۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور پھر ان کو تیاری کرنے کے لیے کہا، اور خود جو ہیں وہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں گئے۔ یہاں سے ادھر سے یہ لوگ جو قبائل تھے یہ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کے نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اس پہ چارپائی پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور خود باہر نکلے، اور نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھی، سورہ یاسین کی، اور وہ مٹی پہ دم کر کے پھونکی تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور نبی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہاں سے غار سور کی طرف، جبل سور جو پہاڑی تھی سور کی، اس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پر جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ رات بھر انہوں نے محاصرہ کیا۔ صبح جب اٹھ کے دیکھا تو نبی علیہ السلام نہیں تھے۔ یہاں دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ آئے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن رات بھر انہوں نے محاصرہ کیا اور گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب قتل کرنے کے لیے آئے تو گھر میں بھی داخل ہو سکتے تھے، تو یہ کیوں جو ہے تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک دستور تھا کہ وہ وہاں پر ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے جو زنانہ گھر ہوں، جن میں عورتیں رہتی ہوں، اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی بڑی سازش کرنے کے باوجود وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے اور باہر رہے، یعنی وہ اپنی جو ان کی اپنی غیرت تھی، اپنی جو روایات تھی، وہ ان کو باقی رکھتے تھے اور وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہاں سے نکلتے گئے اور اپنی عورتوں کو مکہ میں چھوڑ کر گئے، تو یہ کیسی ہجرت ہوئی کہ خود تو جا رہے ہیں اور اپنی عورتوں کو وہاں پر رحم و کرم پر، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں مشرکین کے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے عورتوں کو نکالتے پھر خود وہاں سے نکلتے۔ تو یاد رکھیں ان کی عورتیں جو مسلمانوں کی وہاں پر موجود تھیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ عرب جو تھے وہ جن لوگوں پہ ظلم کرتے تھے وہ ظلم بھی ان لوگوں پہ کرتے تھے جو ان کے غلام ہوتے تھے یا جو ان کے نچلے درجے کے لوگ ہوتے تھے۔ زنانہ گھروں میں داخل ہونے کو وہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے، عورتوں پر ہاتھ وہ اس زمانے میں بھی نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ میں خاص مکہ کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، قریش کے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آگے جا کے ہم اگلے لیکچر میں جب دیکھیں گے کہ ابو جہل نے جس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اور ان کو پھر مارا اور دھپڑ مارا، تو دھپڑ مارنے کے فوراً بعد اسے خیال ہوا یہ تو مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے ایک عورت پہ ہاتھ اٹھایا، اور پھر وہ خاموشی سے واپس چلا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان عورتوں کو نہیں ستایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ محاصرہ ہوا، صبح ان کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے باہر آ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام جبل سور میں چلے گئے، اور جبل سور میں وہاں پر غار سور میں آپ رہے، اور پھر کتنے دن قیام کیا، چونکہ یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی ہے اور یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے آگے کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے مرحلے میں یعنی ہجرت سے وصال تک کے مرحلے میں دیکھیں گے۔ یہاں ابھی جو چیز سمجھنی ہے یہاں تک کی جو مکی زندگی تھی، یہاں پہ چونکہ مکی زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو 2 اہم باتیں ہیں نہایت ہی۔ ایک تو یہ کہ ہجرت کے اسباب کیا تھے، اور دوسری چیز مکی زندگی سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتے ہیں اور مکی زندگی سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر چند اسباب جو ہیں وہ ہجرت کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اہل مکہ 13 سال کی مسلسل محنت کے باوجود بھی پرستی پر قائم تھے، اگرچہ بعض لوگ ایمان بھی لے آئے تھے اور توحید کی تبلیغ کا ماحق وہاں پر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ایک ایسے ماحول کی ضرورت تھی جہاں آزادی سے توحید باری تعالیٰ کی تبلیغ کی جا سکے اور آزادی سے اسلام پر عمل کیا جا سکے۔ ایک تو ہجرت کا سبب یہ تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ کفار جو ہیں وہ ضد و عناد پر آئے ہوئے تھے،
وہ طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، اور یہاں ضروری تھا کہ پرامن طریقے سے ان لوگوں سے ہٹ کر اسلام کی دعوت کو پھیلایا جائے، ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو اس کا پرامن طریقہ یہی تھا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائے۔ تیسرا جو اہم سبب تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ کے لوگ جب انہوں نے ایمان لایا تو وہ اپنے علاقے میں جب وہ دوسری بیعت کے لیے، بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی، اس دوران، اس سے پہلے بیعت عقبہ اول اور ثانی، اس دوران جو مدینہ کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آخر کب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش مکہ کے حال پر چھوڑیں گے، ان کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دعوت دی وہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت بیعت عقبہ ہوئی تھی ثانیہ دوسری، اس موقع پہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کرتے ہیں، اور یہود کے ساتھ بھی ہماری چونکہ وہاں پر ہیں اور یثرب میں ہماری ان کے ساتھ بھی مخالفت ہوگی، لیکن اگر کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ پر اہل مکہ پر غلبہ عطا فرماتے ہیں تو کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج سے تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، اور جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی والہانہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ ہجرت کا ایک سبب یہ بھی اہم تھا کہ کفار نے جب ہر طرح کی کوشش کر لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی، نہ روک سکے، تو پھر وہ اب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اسی لیے انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ تھا، اور یہ دنیاوی اسباب میں، دنیاوی اس کے حساب سے یہ لوگ اب پے در پے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے پیچھے پڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ اسلام ہے، اس میں بھی انہوں نے قتل کی وہ کی تھی، کوشش کی تھی۔ پھر محاصرہ قریش میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دیے جائیں، اور اب تو یہ اتنے اتر آئے تھے، اکٹھے ہو کر آ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو یہاں پہ خطرہ تھا۔ ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ ہجرت حبشہ سے یہ تجربہ ہوا تھا کہ مکہ سے باہر جو ہے وہ اسلام زیادہ اچھے طریقے سے پھیل سکتا ہے، اس لیے ضرورت یہ تھی کہ مکہ سے باہر نکل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ اور سب سے اہم سبب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب حکم آ گیا تھا کہ 13 سال کے بعد اب آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو یہ ہجرت کے اسباب تھے۔ اس موقع پر ہجرت کے نتائج کیا رہے، ہجرت جو کی مسلمانوں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے اثرات کیا رہے، وہ ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے، تاکہ کچھ ہمارے سامنے اس کے حالات بھی آ جائیں۔ اس کے بعد ہم ہجرت کے نتائج پر گفتگو کریں گے۔ بہرحال مکی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، سب سے پہلا سبق امانت و دیانت کا، کہ ماحول جیسا بھی ہو، جس طرز کا ماحول بھی ہو، وہاں پر امانت و دیانت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے صادق اور امین بھی مشہور تھے۔ اسی طرح پاکیزگی کی زندگی جو ہے، وہ پاکیزگی اور شرافت کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری، اور یہی سبق ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ پاکیزگی اور شرافت کی، جہاں انہیں ہر طرح کا ماحول میسر ہو، ہر طرح کے گناہ کی وہاں پہ سہولت ہو، اس کے باوجود وہاں پر انہوں نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کی زندگی گزاری۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آج ہمارے پاس گناہوں کے بہت زیادہ اسباب ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو زندگی گزارنی ہے وہ پاکیزگی اور شرافت کی گزارنی ہے۔ صبر و استقامت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، مسلمانوں پر کتنے مظالم ڈھائے گئے، ان پر کتنی زیادہ تکالیف آئیں، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ جہاں پر انہوں نے ان مظالم کو سہا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، وہیں پر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، اور مستقل طور پر وہ اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے، اور اسلام کی تبلیغ بھی کرتے رہے، اور اپنی عبادات بھی وہ کرتے رہے۔ یہاں یہ اہم سبق کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ مد مقابل آ کے لڑنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو تھا اس کو جاری رکھا، اور اس کو نہیں روکا، یعنی تصادم سے بھی گریز کیا، مد مقابل بھی نہیں آئے، کیونکہ تصادم سے بسا اوقات نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اس ماحول میں جب دیکھا کہ ابھی مسلمانوں کی ایسی کیفیت نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم تصادم میں آئیں، تو انہوں نے ان کے تمام مظالم سہے، کفار کے، مشرکین مکہ کے، لیکن تبلیغ کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ اور ایک اہم سبق یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، ان کو امن و امان سے رہنا چاہیے۔
دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر جو مسلمان رہے امن و امان سے رہے، حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی وہ بھی امن و امان سے رہے، اور حبشہ کے اندر جو مسلمانوں نے جو اتنا زیادہ عرصہ گزارا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ امن کے ساتھ اور امان کے ساتھ وہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مکی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔